اسلام کا تیسرا اہم رکن زکوٰۃ۔ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ ارشاد نبی، صاحب نصاب شخص کے مال پر سال گزر جانے پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ علامہ عبدالحق مجاہد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ذمہ تین قسم کی عبادت فرض کی ہے، ایک جانی عبادت، دوسری بدنی عبادت، تیسری مالی عبادت۔ زکوٰۃ مالی عبادت کا نام ہے۔ حدیث شریف میں اسلام کے 5 بنیادی ارکان بتائے گئے ہیں، جس میں ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے متعلق اس بات کی گواہی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا اور حج کا فریضہ ادا کرنا شامل ہیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت نہ صرف کہ امت محمدیہ پر ہوئی ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام میں زکوٰۃ ہمیشہ فرض کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں نماز اور زکوٰۃ فرض رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی والدہ کی گود میں کلام کیا تو فرمایا، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کی نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں جب تک میں زندہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام انبیاء کرام کو نماز کا ایک اجتماعی حکم دیا، اور ہم نے تمام انبیاء کرام کو بذریعہ وحی حکم دیا تمام اچھے کاموں کے کرنے کا اور نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر کو ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر، اپنے اصحاب کے مال سے صدقہ زکوٰۃ وصول کیجیے اور ان کے مالوں کو پاک کر دیجیے۔ زکوٰۃ کا دوسرا معنی بڑھانا ہے۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، الزکوٰۃ اسلام، یعنی زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ الزکوٰۃ قطرۃ الاسلام، یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ دنیا میں معیشت اسی وقت ترقی کر سکتی جب کہ خریداروں کے پاس دولت ہوتی ہے۔ جب غریبوں کے پاس روپیہ پیسہ آتا ہے تو وہ خریداری کے لیے نکالتے ہیں، اور غریبوں کے پاس روپیہ پیسہ آتا ہے تو ہی وہ بازاروں میں جا سکتے ہیں۔ دین اسلام میں زکوٰۃ کی عبادت کو ہر صاحب نصاب پر فرض عین قرار دیا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بڑی بری وعید سنائی گئی ہے۔ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ پر خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ان کو دردناک عذاب کی وعید سنا دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت کے پیش نظر ارشاد فرمایا، اس شخص کا کوئی دین نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، اور اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے، اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی ہو، یا اس سے مالیت کی کرنسی نوٹ ہو، یا ساز و سامان تجارت ہو، یا ضرورت سے زیادہ اتنی مالیت کا سامان ہو، موجود ہو، تو اس سے صاحب نصاب کہتے ہیں، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور سال گزرنے پر 40واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا فرض ہو جائے گا۔ وہ حصہ جو نکلے گا اسے درجہ ذیل مستحقین پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ صدقات یعنی زکوٰۃ، صدقہ واجبہ، مسکین، عاملین اور غلاموں کو آزادی حاصل کرنے، مقروض لوگوں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے ہوئے لوگوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اور ادائیگی زکوٰۃ کے بہت سے اسرار مسالے ہیں۔ زکوٰۃ سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، زکوٰۃ دولت کی بیماریوں کا علاج ہے، اور زکوٰۃ کے بہت سے معاشرتی فائدے بھی ہیں، اور زکوٰۃ ایک بہترین معاشی محرک ہے۔ زکوٰۃ سے ذخیرہ اندوزی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ غیر فطری معاشی عدم مساوات کا بھی خاتمہ کرتی ہے۔